الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ غیب کی دنیا جاری تھا، جس میں آپ نے غیب سے متعلق مختلف موضوعات کو مطالعہ کیا۔ آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ شہوت اور غضب کی دنیا ہے، کیونکہ انسان کے جو نفس ہے وہ نفس اگر اس کو بدن سے ہٹ کر دیکھیں تو وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انسان کا بدن اس مادی جہان سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا انسانی نفس کی جو قوتیں ہیں اور انسانی نفس کی جو خصوصیات ہیں وہ غیر مادی خصوصیات کہلائیں گی۔ غیب کے حوالے سے ہم نے مختلف موضوعات کو مطالعہ کیا، جیسے عقل کی دنیا، وہم کی دنیا، خیال کی دنیا، اور انہی میں سے آج ہم جسے زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے شہوت اور غضب کی دنیا۔ شہوت اور غضب کا بھی بنیادی طور پہ جو تعلق ہے وہ انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اس مقام پہ ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کو اختیار کریں کہ شہوت اور غضب وہ انسانی نفس کی خصوصیت ہے، انسانی بدن کی خصوصیت نہیں ہے۔ پہلا امر ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ غضب اور شہوت اور غضب وہ نفس کی طاقت اور نفس کی خصوصیت ہے، نہ کہ انسان کے بدن کی خصوصیت ہے۔ بعض اوقات یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شہوت اور غضب وہ قوت کے اعتبار سے بدن میں قوت ایک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوت انسان کے نفس کو حاصل ہے، البتہ یہ قوت نفس اس وقت استعمال کر سکتا ہے جب بدن اس کے ساتھ سازگار اور سالم ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھنے کی اصل قوت انسانی روح کے پاس موجود ہے، انسانی نفس کے پاس موجود ہے، لیکن انسان اگر اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی انسانی روح یا انسانی نفس اس دنیا میں مشاہدہ کرنا چاہے تو وہ انسانی جسم کی آنکھ کی محتاج ہے کہ آنکھ درست اور صحیح اور سالم ہو۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان کے جسم کے جو اعضاء اور عناصر ہیں وہ درست اور صحیح اور سالم ہوں تو اسی وقت انسانی نفس جو ہے وہ شہوت کا احساس کر پائے گا، یا شہوت اور غضب اس کو ایک اپنے وجود کے اندر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسانی جسم نہ ہو، جسم سے ارتباط نہ ہو تو یہی چیز مشکل ہو جائے گی۔ ہم اس مقام پہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے شہوت کی تعریف کی گئی ہے اور اس کلمے کے معنی کیا ہیں، تو اس کو ہم مختصر طور پہ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ مزید آگے وارد ہوں گے۔ کلمہ شہوت یہ در حقیقت 3 حروف سے مرکب ہے، شین، ہا اور واو، 3 حروف کے ساتھ یہ مشتق ہے، یعنی مرکب ہے، جڑا ہوا ہے۔ لغت کے اندر اس کے جو معنی ہیں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے جو معنی ہیں وہ ہے کہ انسانی نفس کا کسی شے کی طرف شوق اور رغبت کا ہونا۔ انسان کا کسی شے کی رغبت اور شوق کا ہونا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ شہوت کہلاتی ہے۔ اشتیاق النفس الی الشیء، یعنی ایک شے کی طرف نفس کا رجحان، ایک شے کی طرف نفس کی رغبت، اس کو لغتاً شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یا اس طریقے سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نفس کا جو وہ چاہتا ہے اس کی طرف اس کا جھکاؤ، یہ شہوت کہلاتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے بھی پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ بھی ہم اس میں تحقیقی طور پہ وہ معنی آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اہل لغت چونکہ عربی کی جو قدیم لغات ہمارے پاس ہیں انہوں نے
اس کلمے کا وہ استعمال جو عرب دنیا میں موجود تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی درج کیے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو معنی اس حوالے سے آتا ہے وہ معنی یہ ہے کہ انسان کے نفس کی ایک شے کی طرف جسے وہ چاہتا ہے، جس کی رغبت رکھتا ہے، اس کی طرف راغب ہونا، اس کی طرف کھنچا آنا، یہ شہوت کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم قرآن کریم کے کلمات کے دائرے میں رکھیں، کیونکہ یہ قرآنی لفظ بھی ہے، کلمہ شہوت اور اس کا مادہ وہ قرآن میں بھی وارد ہوا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے نفس سے جو سازگار اور ملائم ہے اس کی طرف شدید رغبت کا نام وہ شہوت ہے۔ یعنی جو آپ کو اپنے سے سازگار، اپنے سے ملائم، اپنے سے مناسب اگر لگتی ہے ایک چیز، تو اس کی طرف آپ کا جھکاؤ، آپ کا اشتیاق، آپ کی رغبت، آپ کا میلان، اگر وہ شدید رغبت اور میلان ہو تو اسے شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ملائمت کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے، یعنی پہلے ہم حقیقت شہوت کو سمجھیں اور غضب کو پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم ابھی اہل لغت کے قول کے دائرے میں شہوت کا جائزہ لے رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے جو معنی ظاہراً ہمارے سامنے آتا ہے اس کے تناظر میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم فلاسفہ اور عرفاء کے کلام میں وارد ہوتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے شہوت کو کس طریقے سے مطالعہ اور ملاحظہ کیا ہے۔ لہذا آپ نے ڈکشنری کا پہلے معنی حفظ کیا، یاد کیا کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کی طرف انسان کا جھکاؤ اور میلان وہ شہوت کہلاتا ہے، یا انسان سے جو سازگار چیز ہے اس کی طرف انسان کا جھکاؤ وہ شہوت سے تعبیر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں دیکھیں تو جو چیز انسان سے ملائمت رکھتی ہے، یعنی انسان سے ملائمت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے نرمی اور راحت اور سکون اور لذت کا باعث جو بنے، اس شے کی طرف رجحان کیا کہلائے گا، وہ شہوت کہلائے گا۔ یہ جو معنی ہے، اس معنی کو بقیہ علماء نے بھی زیادہ ذکر کیا، اس لیے میں دوبارہ اس کا تکرار کر دیتا ہوں، چونکہ یہ نچوڑ ایک معنی ہمارے پاس ہے کہ انسانی نفس جس چیز میں لذت، راحت، سکون اور آرام محسوس کرتا ہے کسی بھی چیز میں، اس شے کی طرف رغبت کو شہوت کہیں گے، وہ شے شہوت نہیں کہلاتی۔ بس شہوت کیا ہوگی؟ وہ میلان اور رغبت اور رجحان، اس رجحان اور میلان کو شہوت کہا جاتا ہے۔ بس ادھر ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں مشتہی، یعنی جس کی طرف رغبت ہے۔ مثلا انسان غذا کھانا چاہتا ہے، بھوک جب انسان کو لگی ہو تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ غذا میری ضرورت کو پورا کرے گی، وہ غذا میں لذت اور غذا میں راحت اور سکون اور تکلیف کا جانا وہ محسوس کرتا ہے، تو یہ جو اس کا محسوس کرنا ہے اور اس لذت اور راحت کو پانے کا اپنے اندر رجحان اور شدید رغبت اور میلان پاتا ہے، اس رغبت اور میلان کو شہوت سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک تعریف عمومی طور پر آ گئی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان کا نفس جب بھی لذت حاصل کرے اور جب بھی راحت اور سکون ایک شے میں حاصل کرے تو یہ رغبت اور سکون کا احساس اور یہ انسان کا میلان، یہ شہوت کہلائے گا، چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ عقلی ہو، یا نہیں شہوت فقط مادی چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس حوالے سے ہم اول صاحب تحقیق کی طرف آتے ہیں اور ان کے کلام میں اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا اگر طبیعتاً طبع انسانی کے مطابق طبع اور فطرت میں فرق کیا گیا ہے۔ فطرت ایک ایسا سانچہ ہے، ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کے اندر اللہ نے انسان کو ڈھال کے بھیجا ہے، انسان اس سٹرکچر اور اس سانچے سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس سٹرکچر کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنے نفس کی نشوونما کرے تو اس کے نتیجے میں حتماً و حتماً انسان نکلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر آپ سیب کا بیج بوئیں گے، ناشپاتی کا بیج بوئیں گے
تو وہ چونکہ بیج اگرچہ دیکھنے میں قریب ہیں ایک دوسرے کے شکل کے اعتبار سے قریب ہیں، لیکن ان کے اندر جو اس ماڈل میں انہیں ڈھالا گیا ہے، سیب کو سیب کے ماڈل میں ڈھالا گیا ہے، اس لیے اسے جب نشو و نما کا موقع ملے گا اپنی اندرونی اساس پر تو حتماً سیب کا درخت باہر آئے گا۔ ناشپاتی جو ہے اگر اس کو نشو و نما کا موقع مل جائے اپنی اندرونی اساس پہ، حتماً ناشپاتی باہر آئے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے سٹرکچر کا نام ہے فطرت۔ اگر فطرت کے مطابق انسان نے زندگی بسر کی تو حتماً جو شے باہر آئے گی اور جو اعمال انسان سے ظاہر ہوں گے، صادر ہوں گے، وہ انسانی اعمال کہلائیں گے۔ ایک ہوتی ہے طبیعت۔ شہوت کا تعلق طبع انسانی سے ہے، فطرت سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا فطرت ایک کبھی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی سٹرکچر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کئی لحاظ سے اسے سمجھایا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی فطرت ہماری یہاں پہ بحث نہیں ہے، ہمارے بحث یہاں پہ ہے کہ شہوت کا تعلق کس سے۔ شہوت انسانی طب سے تعلق رکھتی ہے، مزاج سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا طب کے اعتبار سے انسان مختلف چیزوں کی طرف لذت کا ایک رجحان پاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی طب یکساں نہیں ہے۔ بعض چیزیں مشترک ہیں، وہ ہر انسان کو ہی اچھی لگتی ہیں، وہ اپنے طور پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شہوت کا عنصر ہے یہ مشترکہ عنصر ہے۔ جیسے انسان کی غذاؤں کی طرف رغبت ہے، جنسی امور کی انجام دہی کی طرف رغبت ہے، نیند کی طرف رغبت ہے، محافل جمانے کی طرف انسان کی رغبت ہے، اقتدار اور ریاست کو حاصل کرنے کی رغبت ہے، یعنی حکم چلانے کی انسان کی رغبت۔ یہ ساری کی ساری رغبتیں چونکہ نفس کی لذت اور نفس کے اندر ایک سکون کا باعث قرار پاتی ہیں، اس وجہ سے اسے شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباب شہوت کے ہوں گے، لیکن غذاؤں میں کون سی غذا؟ یہ طبع انسانی کے مطابق ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو سبزی پسند ہو، ممکن ہے کسی کو دال پسند ہو، ممکن ہے گوشت پسند ہو۔ اسی طرح کسی کو نمکین کھانا پسند ہے، کسی کو تیز مرچ پسند ہے، کسی کو ہلکی مرچ پسند ہے۔ اس لیے غذاؤں کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے انسانوں کے رواج، اس لیے کسی ایک غذا کو دنیا میں بہترین ذائقے کی خوراک نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ طب کے اعتبار سے ذائقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب جنسی شہوت انسان میں موجود ہے، لیکن وہ رغبت جنسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جو انتخاب کرے گا وہ یکساں نہیں پوری دنیا میں پایا جاتا، وہ طب کے مطابق ہے، مزاج کے مطابق ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جب شہوت پوری کرنا چاہے تو طبیعت انسانی درمیان میں آ جاتی ہے۔ طبیعت انسانی کے مطابق وہ غذا کا انتخاب کرے گا، اپنی طبیعت کے مطابق وہ جنسی امر کو انجام دینے کے لیے خاتون کا انتخاب کرے گا، وہ محفل جمانے کے لیے اپنی طب کے مطابق دوستوں کا یا اپنے فیملی ممبران میں جن کی طرف وہ رجحان رکھتا ہے ان کی محفل جمانے کا اہتمام کرے گا۔ اسی طرح سے اگر اقتدار لینا ہے تو اقتدار لینے کے جو طور طریقے ہیں اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد جو انسان نے مختلف انداز اختیار کرنے ہیں، اس میں طب انسانوں کی مختلف ہے۔ بس طبیعتیں وہ مزاجی ایک عمل ہے۔ بالفاظ دیگر طبیعت بدن میں ہوتی ہے، فطرت روح سے تعلق رکھتی ہے انسان کے، اس لیے طبیعت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں روح کے اندر نہیں ہوتی، انسانی جسم پہ ہوتی ہے۔ اور جسم کے یہ جو مزاج اور طبیعت ہے یہ خوراکوں سے بنتا ہے۔ خوراکوں کے معتدل ہونے کی صورت میں طب انسان کی معتدل ہوگی۔ جو باکمال جسم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں صحت مند اور تندرست ترین جسم، وہ والا جسم کہلاتا ہے جس میں مزاج انسان کے معتدل ہوں، کوئی ایک عنصر مزاجی یا طبعی عنصر وہ ایک دوسرے کے اوپر غالب نہ ہو، بلکہ سارے عناصر معتدل ہیں۔ لہذا جب یہ عناصر غیر معتدل ہوتے ہیں تو پھر مزاج مختلف بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک ہے کہ سودائی مزاج بن جاتا ہے، صفرائی مزاج بن جاتا ہے، بلغمی مزاج بن جاتا ہے، اور انہی مزاجوں کے تناظر میں پھر انسان کے انتخاب کے انداز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ ایک شخص ہے وہ بالفرض سودائی مزاج ہے، اسے غذائیں زیادہ اچھی نہیں لگیں گی، کوئی گوشت کی طرف بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں
کہ اسے ممکن ہے کہ گوشت کی طرف رغبت ہی نہ ہو، لیکن ایک کا دموی مزاج ہے، یعنی خون جو ہے اس کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے جسم کے اندر، اس کا جو سارا رجحان ہے وہ گوشت کی طرف زیادہ جائے گا، گرم چیزوں کا استعمال کی طرف اس کا رجحان زیادہ جائے گا۔ لہذا یہ جو تب ہے، یہ تب انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنی رغبت شہوانی کو حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا انتخاب کرے۔ اس حوالے سے تب کا بہت گہرا دخل ہے۔ بس فطرت روح کا ایک عنصر ہے، یعنی روح کے ساتھ مختص ایک امر ہے، اور طبیعت انسانی جسم کے ساتھ ہے۔ تب کس سے بنتی ہے؟ وہ انسان کی خوراکوں کی وجہ سے بنتی ہے، اور خوراک جو انسان کھاتا ہے یا اس میں بے اعتدالی کرتا ہے، کم کھانا، زیادہ کھانا، اور کون کون سی غذائیں کھانا، اس سے انسان کے اندر مزاج جنم لیتا ہے۔ ان مزاجوں کی اساس کے اوپر پسند ناپسند انسان کی شہوانی طور پہ وہ متاثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بیان آپ کی خدمت میں تھا کہ شہوت کی حقیقت کے حوالے سے جس کو آپ نے مطالعہ کیا۔ ہم آئیں اس جگہ پر بیان ایک پڑھتے ہیں بعض علماء اور عرفاء کا۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر اپنی کتب میں مختلف مقامات کے اوپر بحث کی ہے، اور اسی طریقے سے ابن عربی انہوں نے فتوحات مکیہ میں شہوت کی تعریف کی ہے، کیونکہ ایک حد تک تو آپ شہوت کا معنی سمجھ گئے کہ شہوت بذات خود جو ہے وہ نفس کا حصہ ہے، لیکن جب شہوت کو پورا کرنا چاہیں تو وہ انسانی طبع سے جا کے جڑتی ہے، یعنی انسانی مزاج سے جا کے جڑتی ہے، جسم کے مزاجوں سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور جیسا مزاج ہوگا ویسا انسان کے وجود میں اس شہوت کو پورا کرنے کا غریزہ جنم لے گا، یا اس کی طرف رغبت جنم لے۔ مثلا بھوک کی شہوت ہو تو انسان کھائے گا، نیند تبھی میٹھی آئے گی جب نیند کی شہوت انسان کے وجود میں ہو۔ اسی طریقے سے جنسی عمل تب ہی انجام پائے گا کہ جب اس کے اندر جنسی رغبت ایجاد ہو رہی ہو۔ محافل کے اندر تب ہی وہ محفل کی جان بن سکے گا کہ جب وہ محفل سے محظوظ ہونا چاہتا ہے اور رغبت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے نفس کی شدید رغبت کا نام شہوت قرار دیا ہے۔ البتہ یہی معنی محبت کے معنی سے بھی قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت میں بھی شدید رغبت پائی جاتی ہے، لیکن فرق ہمارے پاس عیاں ہو جاتا ہے کہ محبت کا تعلق طبع سے ہونا لازم نہیں ہے، شہوت کا تعلق طبع سے ہے۔ شہوت کا تعلق جو ہے وہ انسانی طبیعت اور مزاج سے جڑتا ہے۔ اچھا، اب ہم آئیں کہ شہوت کو دیگر چیزوں سے کیسے ہم جدا کریں۔ شہوت میں اگرچہ پہلا عنصر یہ تھا کہ نفس کے اندر شدید رغبت، لیکن دوسری بات بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ شدید رغبت کہ جس کے حصول میں انسانی نفس لذت کا احساس کرتا ہے، راحت اور آرام اور سکون کا احساس کرتا ہے۔ اگر ایک شے کی طرف شدید رغبت انسانی نفس کی ہو، لیکن اس چیز جس سے وہ رغبت حاصل کر رہا ہے، جس چیز کی طرف، وہ اس کی لذت کا باعث نہیں بنتی، یہ شہوت نہیں کہلائے گی۔ شہوت میں لذت کا حصول اور آرام اور سکون کا حصول وہ لازم ہے، یعنی رغبت، کیونکہ کئی چیزیں رغبت شدید سے تعبیر ہو جاتی ہیں، جیسے میں عرض کیا محبت میں ضروری نہیں ہے کہ انسان محبت کی بنیاد پہ جو کام کرے اس سے نفس کو لذت بھی حاصل ہو، نہیں، ممکن ہے کہ تلخی حاصل ہو۔ لیکن یہاں پہ جو ہم شہوت، جسے حتیٰ کھیل کود کی شہوت، ممکن ہے کہ ایک شخص کھلاڑی ہے یا بھاگ دوڑ والی گیم کھیل رہا ہے، ظاہراً جسم تھکاوٹ میں آ رہا ہے، چوٹ بھی انسان کو لگتی ہے، لیکن وہ خود اس عمل سے بہت بڑے پیمانے پہ ایک لذت کو حاصل کر رہا ہے۔ اور لیکن اگر لذت حاصل نہ کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پھر کھیل کود اس کی شہوانی نہیں تھی۔ شہوت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نفس اس عمل سے لذت حاصل کرے، جس چیز سے تعلق پیدا کر رہے ہیں لذت حاصل کرے۔ اب بعض لوگ مریض بھی ہو جاتے ہیں، مریض ہو جائیں تو ان کے وجود میں وہ شہوت نہیں ابھر رہی، جیسے بعض لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، تو پھر ڈاکٹر اسے ایسی ادویات دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر شہوت ابھرے۔ اسی طریقے سے اور دیگر شہوتیں ہیں کہ ان کے عناصر بدن میں یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یا وہ
مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بدن کے اندر وہ عنصر اپنی جگہ پہ سالم ہوں گے تو نفس اس شہوت کا احساس کر پائے گا۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا بھی آپ کے سامنے ایک اور انداز میں یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات شہوت اور محبت اور ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا، تو انسان صحیح طرح سے پہچان نہیں پاتا ان حقائق کو۔ لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بدن کے اندر قوت شہوت موجود ہے، لیکن یہ قوت شہوت ایکٹیو کب ہوتی ہے؟ جب انسانی بدن کے عنصر صحیح اور سالم ہوں۔ جیسے قوت بصارت انسان میں موجود ہے کہ وہ دیکھ سکے، لیکن دیکھنے کی حس کب ایکٹیو ہوگی؟ جب آنکھ انسان کی سالم ہو۔ لہذا بدن کے اندر بالفرض یہ ران میں ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ کاٹ دیں تو جنسی غریزہ انسان میں کبھی پھر نہیں ابھرتا۔ اب جنسی غریزے کی قوت انسانی نفس میں تھی، لیکن بدن کا عنصر چونکہ وہاں پہ ڈسٹرب ہو گیا، لہذا عملی طور پہ وہ قوت استعمال میں نہیں آ رہی نفس کے، وہ اجاگر ہی نہیں انسانی نفس کے اندر ہو رہی، وہ اس سے اب لذت نہیں حاصل کر پا رہا۔ اسی طرح انسان کے اگر معدہ ٹھیک ہو اور انسان صحت مند و تندرست ہو تو اسے بھوک کا احساس ہوتے ہی شہوت غذاؤں کی طرف رغبت شدید ہو جائے گی۔ لیکن اگر مریض ہو، اب اس نے بے شک 2 دن سے نہیں کھایا مریض نے، لیکن وہ اپنے اندر احتیاج محسوس نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے کہ جسم میں معدے کے یا شکم کے مسائل مختلف امراض سے لاحق ہو گئے، جس کی وجہ سے اب نفس کے اندر اس رغبت کی قوت تو تھی، لیکن وہ عنصر ڈسٹرب ہو گیا، جس کی وجہ سے اب یہ بیدار نہیں ہو رہی ہے اس انسان کے وجود کے اندر۔ یہ آپ کے سامنے ایک بیان ہوا۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعریف شہوت کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ شہوت ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے، یعنی انسانی نفس ہے جو کہ غیر مادی چیز ہے۔ اس غیر مادی چیز پہ کئی چیزیں آ کے طاری ہوتی ہیں۔ اس طاری ہونے والی چیز کو کہتے ہیں کیفیت، کیونکہ اردو کا یہ لفظ ہے کیفیت۔ آپ کہتے ہیں بھی مجھ پر خوشی کی کیفیت طاری ہے۔ اب جسم کے اندر تو کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، اصل تو نفس کے اوپر یہ حالت طاری ہوتی ہے۔ جب خوشی کی حالت طاری ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ خوشی کی کیفیت ہے۔ اگر غم کی حالت طاری ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ غم کی کیفیت میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے وجود کے اندر رغبت جنم لے لے، شدید رغبت لذتوں کی طرف، جس میں نفس لذت اور راحت اور سکون کا احساس کر رہا ہے، اس کی طرف شدید رغبت جنم لے لے تو ہم یہ کہیں گے یہ حالت شہوانی ہے، یہ شہوت کی حالت ہے۔ اگر انتقام کی اور بدلہ لینے کی انسان کے وجود کے اندر حالت طاری ہو جائے، اسے کہتے ہیں یہ حالت غضب میں ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ نفس کے اوپر طاری ہونے والی حالتیں ہیں یہ، ابھی اس مقام پہ بدن سے اس کا تعلق شروع نہیں ہوا۔ اصل کیا ہے کہ ذکر کیا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شہوت ایک نفسانی کیفیت ہے، چونکہ حالت اس وقت تک نہیں طاری ہوتی جب تک ایک ٹھوس چیز نہ ہو۔ جیسے آپ نے اگر رنگ کرنا ہے تو دیوار کا یا ٹھوس بدن کا ہونا لازم ہے، کسی بھی جسم کا، وہ دیوار ہو، وہ کاغذ ہو، میز ہو، انسانی جسم ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو رنگ کس کے اوپر ہونا ہے؟ کسی بھی چیز پہ رنگ نہیں ہوگا۔ آپ اگر کوئی پکچر بنانا چاہتے ہیں، تصویر بنانا چاہتے ہیں اپنے قلم سے یا پینسل سے، تو ورقہ ہونا چاہیے، پیپر ہونا چاہیے۔ اگر پیپر نہیں ہے تو پھر کس کے اوپر تصویر بنانی؟ ہواؤں میں تو تصویر نہیں بنے گی۔ لہذا آپ نے یہ دیکھا کہ ادھر جب آپ پیپر کے اوپر تصویر بناتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پیپر کے اوپر تصویر طاری ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے اوپر رنگ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ رنگ طاری ہو گیا دیوار پر۔ بس دیوار ہوگی تو رنگ اس کے اوپر اجاگر ہوگا، پیپر ہوگا تو اس کے اوپر تصویر اجاگر ہوگی۔ اسی طرح سے انسانی نفس ہوگا تو اس کے اوپر حالت شہوت، حالت غضب، حالت خوشی، حالت غم اور رنج طاری ہوگا۔ اگر نفس ہی نہیں ہے تو پھر یہ حالتیں بھی طاری نہیں ہوں گی۔ اس لیے حقیقت شہوت کیا ہوئی؟ وہ نفس کے اوپر طاری ہونے والی ایک حالت ہے۔
اچھا، یہ پہلی چیز ہماری اس تعریف میں ہوگی کہ نفسانی کیفیت ہے شہوت۔ نمبر 2، انسان اس حالت کی اتباع کرتا ہے، یعنی انسانی نفس، انسانی روح اس حالت کے پیچھے چلتی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کس اعتبار سے چلتی ہے؟ یہ حالت جب انسان کے نفس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو نفس سے یہ حالت تقاضا کرتی ہے کہ فلاں چیز میں لذت اور آرام ہے، تمہارے لیے راحت ہے، اس لیے فلاں چیز کو تم حاصل کرو۔ اسے ابھارتی ہے، شدید طور پہ یہ حالت آ کے ابھارتی ہے۔ تو انسانی نفس کیا کرتا ہے کہ وہ جب حالت آ کے اس کو ابھار رہی ہے، جس چیز پہ جسے مشتہی کہتے ہیں یا جس کی طرف اشتہا پائی جاتی ہے، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے اس چیز سے نفس کا تعلق پھر جڑتا ہے، یعنی انسانی نفس خود اس حالت کی تابعداری کرتے ہوئے اس ظاہری چیز سے جا کے تعلق جوڑتی ہے کہ جس کے اندر وہ حالت کہہ رہی ہے کہ لذت تمہارے لیے پائی جاتی ہے، تمہارے لیے آرام اور راحت اور سکون، آرامش اور ملائمت تمہارے لیے پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس دوسرا امر اس تعریف میں ہو گیا۔ نمبر 3، وہ جس چیز کی طرف انسان کو رغبت دے رہی ہے، یعنی یہ حالت آ کے انسانی نفس کو ابھار رہی ہے کہ یہ جو ظاہری چیز ہے اس کے اندر تمہارے لیے لذت ہے، یہ تمہارے لیے سازگار اور لذیذ ہے، لہٰذا اس تک تم نے رسائی حاصل کرنی ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ جو شہوت کی رغبت حالت، انسان کے نفس کو اس کا ابھارنا اور ابھار کے اس سے تعلق قائم کرنے کی طرف اسے بار بار وادار کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت شہوت ہے۔ لہذا انسانی نفس بھی حرکت میں آتا ہے جب یہ حالت طاری ہو جائے، اور وہ حرکت میں آ کے اتباع کرتا ہے اس حالت کی کہ حالت اس سے تقاضا کر رہی ہے کہ باہر تمہارے لیے جو جس چیز کی طرف رغبت دلائی ہے وہ تمہارے لیے لذت رکھتی ہے، راحت رکھتی ہے، اس لذت اور راحت سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اور عموماً انسانی نفس پھر اتباع کرتے ہوئے اس حالت کی حرکت کرتا ہے اس شے کی طرف جس کی لذت اور راحت اور آرام اور سکون اس حالت نے اس کے لیے بیان کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے غضب ہے۔ غضب بھی ایک نفسانی کیفیت ہے۔ اب یہ نفسانی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو یہ حالت آ کے انسانی نفس کو ابھارتی ہے کہ تم نے فلاں چیز سے نفرت کرو اور فلاں چیز سے انتقام لو، یعنی اسے دور کرو، اپنے سے کسی بھی طریقے سے دور کرو، اسے نقصان پہنچاؤ اور اپنے آپ کا اپنے نفس کو اس سے اجتناب کرو، اس کے اوپر ابھارتی ہے۔ اور انسانی نفس بھی اسی حالت کی تابعداری کرتا ہے، انسانی روح بھی اسی حالت کی تابعداری کرتے ہوئے پھر اس چیز کی طرف جس سے غضب انسان کر رہا ہے اسے انتقام لیتا ہے، دھکیلتا ہے، دور کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھر بچاتا ہے۔ یہ حقیقت شہوت اور حقیقت غضب تھا۔ یہ ایک فلسفیانہ انداز میں آپ کے پاس تعبیر، پہلے اہل لغت اور قرآن کریم کے استعمالات سے جو معنی سامنے آتا تھا اس روشنی میں آپ نے دیکھا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ شہوت جو ہے وہ در حقیقت فلسفیانہ انداز میں آپ نے دیکھی نفس کے اوپر طاری ہونے والی ایک حالت ہے۔ ایک تیسرا بیان بھی اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر ہم حقیقت شہوت کو جان لیں تو پھر منظم کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ شہوت اور غضب وہ جو قرار دیا ہے وہ فائدے اور خیر کی خاطر ہے، اگرچہ اس میں شر کا شکار انسان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں شہوت کو اس طرح سے ذکر کیا ہے، وَأَمَّا الشَّهْوَةُ فَهِيَ آلَةٌ لِلنَّفْسِ، نفس کا ایک آلہ ہے، آپ کہہ دیں نفس کی ایک قوت ہے، نفس کا ایک احساس ہے، نفس کے اوپر طاری ہونے والی ایک حالت ہے، صرف کلمات تبدیل ہے، معنی سب میں ایک ہی ہے۔ مثلا اہل لغت نے کیا کہا؟ نفس کے اندر ایک شدید رغبت ہے، انہوں نے نہ اعلیٰ کہا نہ کیف نفسانی کہا، اس طرح کے الفاظ لے کے نہیں آئے اہل لغت، کیونکہ انہوں نے عام فہم طریقے سے ایک معنی بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا انسان کی لذتوں کی طرف شدید رغبت شہوت کہلاتی ہے۔ مختصر اہل لغت اور قرآن کریم کی جو کلمات سے ہمارے سامنے شہوت کا معنی اجاگر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ نفس کی لذتوں اور آرامش کی چیزوں کی طرف شدید رغبت وہ شہوت کہلائے گی۔ فلسفیانہ معنی آپ نے دیکھا کہ نفس کے اوپر طاری ہونے والی ایک ایسی کیفیت اور حالت
کہ جو انسان کو لذتوں کی طرف لے کے جائے اور اس کو ابھارے کہ اس سے تعلق قائم کرو، اور نفس بھی اس حالت کی تابعداری کرتے ہوئے حرکت جسم کو اور اس کے اعضاء کو دیتا ہے اور جا کے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کو شہوت سے تعبیر کیا، اور اگر دھکیلنے اور انتقام لینے کے اوپر نفس کو ابھارے ایک حالت آ کے، اسے غضب سے تعبیر کیا۔ عرفان میں کس طرح سے آ کے ذکر کر رہے ہیں کہ شہوت نفس کا ایک آلہ ہے۔ کون سا آلہ؟ ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے نفس لذت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آغاز میں آپ کے ذکر کیا کہ شہوت ہمیشہ لذتوں اور آرامش کے ہمراہ ہے۔ وہ بدن کو تکلیف میں ڈالے گا لیکن لذت لے گا، وہ زحمتیں اٹھائے گا لیکن لذت لے گا۔ لہذا شہوات ہمیشہ جس چیز کے پیچھے بھاگتی ہیں وہ ہے کہ شدید رغبتیں لذتوں کی طرف۔ لہذا یہاں پہ بیان کرتے ہیں ابن عربی کہ یہ آلۃ للنفس ہے، یہ نفس کا ایک آلہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ آلے سے تو ہم کوئی چیز نہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں ایک آلہ دیا جائے تو آپ کہیں گے یہ آلہ کس کام کا ہے؟ تو بتایا جائے گا اس آلے کے ذریعے سے جو لذیذ چیزیں وہ ساری آپ اٹھا لیں، جو آپ کو آرام دے، آرامش جس میں محسوس ہوتی ہے، اپنے نفس کے ساتھ بڑی سازگار محسوس ہوتی ہے، پرسکون محسوس ہوتی ہے، اس آلے سے اٹھا لو۔ اس آلے کا نام کیا ہے؟ شہوت۔ لہذا نفس جو ہے وہ شہوت کے ذریعے سے لذتوں سے تعلق قائم کر لیتا ہے، شہوت کے ذریعے سے آرامش والی چیزوں سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اب شہوت بذات خود پست ہے یا عالی ہے؟ یہاں تک تو تعریف پوری ہو گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے وجود کے اندر شہوت اور غضب رکھا ہے تو اسے خیر کے لیے قرار دیا ہے، اور اسی میں آزمائش ہے۔ اگر شہوت کے عناصر اور غضب کے عناصر ہٹا دیے جائیں تو انسانی وجود میں آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی شہوت میں، بالفاظ دیگر۔ شہوت جو ہے وہ در حقیقت ایک ایسی حرارت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی نفس سکون، ظاہری سکون اور لذت حاصل کرتا ہے، اور غضب بھی ایک ایسی حرارت ہے جس کے ذریعے سے انسان ان قابل نفرت چیزوں کو دور کرتا ہے اور ان سے اجتناب کرتا ہے۔ نمبر 2، اسی دو حرارتوں کے اندر انسانی کمالات کا ابھرنا رکھ دیا ہے۔ اگر شہوت اور غضب کی یہ حرارت انسانی نفس کو نہ پہنچے، انسانی کمالات وجود میں نہیں آئیں گے اور انسانی رذائل اور پستیاں بھی وجود میں نہیں آئیں گی۔ کمالات بھی شہوت اور غضب کی اساس کے اوپر سامنے آتے ہیں، اور پستیاں انسان کی بھی شہوت اور غضب کی صورت میں آتے ہیں۔ مثلا کھانے کی شہوت انسان کے اندر ابھری لیکن حلال طریقہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر اس نے اپنی شہوت پہ صبر کیا تو یہاں پہ صابر بنے گا، لیکن اگر اس نے حرام طریقہ اختیار کیا تو ادھر بے صبرہ بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے اور مجرم بھی ہے۔ اب اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو مجرم کیسے پیدا ہوتا؟ اندر نفس مجرم ہے لیکن مجرم بنا تو نہیں ہے نا ابھی۔ بنے گا کب؟ جب شہوتیں ابھریں گی تو تب بنے گا۔ صالح ہے انسان اندر لیکن صالح بنا تو نہیں ہے۔ کب صالح اور نیک اور پاکیزہ بنے گا؟ جب شہوت ابھرے گی۔ غضب بھی اسی طریقے سے ہے۔ غضب ہے کہ جو انکار کراتا ہے، غضب ہے کہ جو نفرت کراتا ہے، غضب ہے کہ جو تعلق توڑواتا ہے۔ اب اگر کسی نے دین اسلام سے تعلق توڑ دیا تو اس نے مجرم بننا تھا اندر سے، چونکہ وہ مجرم بنا ہوا تھا۔ لیکن اگر غضب کی حرارت نہ ہوتی تو کس طریقے سے اس کی شہوت، اس کے مجرم پن ہمارے سامنے آتا۔ اسی طرح غضب کے ذریعے سے انسان دفاع کرتا ہے، مجاہد بنتا ہے، شجاع بنتا ہے۔ اگر غضب نہ ہوتا تو شجاع کیسے بنتا؟ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ شہوت اور غضب یہ دو ایسی حرارتیں ہیں جو نفس کو مختلف اسباب اور ذرائع سے انسانی نفس کو بار بار انسانی نفس کے اندر ابھرتی ہیں تاکہ انسانی کمالات جنم لیں یا انسانی رذائل جنم لیں۔ وہ افراد جو شہوت اور غضب کے دروازے کاملاً بند کر دیتے ہیں اور اپنی آزمائش ختم کر دیتے ہیں تو یہ انسانی کمالات سے بھی محفوظ رہے، انسانی کمالات سے بھی محروم رہ گئے، اور اپنے اندر وہ جو مجرم پن والی صفات تھیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں کر پائے، کیونکہ بالآخر وہ مریض تو مریض رہ گیا۔ شہوت اور غضب آ کے آشکار کر رہے ہیں کہ یہ اندر سے مریض ہے، اسے علاج کیا جائے۔ اب اس مرض کو
ابھارنے اور اس مریض یا مجرم کو آشکار کرنے کا آپ کے پاس طریقہ کار کوئی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے شہوت اور غضب کا ختم کرنا رہبانیت کہلاتا ہے، جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ میں شدت سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ رہبانیت ممنوع ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ رگ شہوت بھی کاٹ دو اور رگ غضب بھی کاٹ دو۔ رہبانیت یعنی آپ تمام لذتوں سے اور ملذات سے دور ہو جائیں، اور اسی طرح تمام غصے اور غضب والی چیزوں سے دور ہو جائیں۔ یہ تو آزمائش سے اس نے اپنے آپ کو باہر نکال دی، اس لیے یہ انسان اب نہیں بن سکے گا۔ انسان جو بنتا ہے وہ اسی اساس پر ہے۔ اچھا، اب شہوت کی طرف مزید آئیں ہم۔ یہ تو ایک فلسفہ آپ کے سامنے اجاگر ہوا اور آشکار ہوا کہ شہوت جو بذات خود ایک عنصر ہے، یہی کمال انسانی کا باعث بنتی ہے، اور یہی انسان کی پستیوں اور جہنم کا باعث بنتی ہے۔ بس جنت بھی شہوت میں ہے، جہنم بھی شہوت میں ہے۔ جنت بھی غضب میں ہے اور جہنم بھی غضب میں ہے انسان کے۔ یہاں پہ شہوت کا کیسے ہم تعین کریں کہ یہ بلند اور پاکیزہ اور کمالات کی طرف لے جانے والی شہوت ہے، اور یہ پست اور انسان کو ناکام بنانے والی شہوت ہے؟ تو اس کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ مشتہی کیسا ہے، یعنی جس سے تعلق شہوانی ہم قائم کر رہے ہیں، اگر وہ بلند ہے تو شہوت بھی بلند ہے، اور اگر جس سے شہوت نے تعلق قائم کرنا ہے، یعنی جس کی لذت حاصل کرنی ہے، وہ پست ہے، تو پھر شہوت بھی کیا کہلائے گی؟ پست کہلائے گی۔ مثلا اب جنسی شہوت انسان میں سب سے قوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابھاری ہے۔ اگر جنسی شہوت جب طاری ہوگی تو یہ حالت، شدید حالت انسان کے نفس کو ابھار رہی ہے کہ فلاں مثلا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اپنی یہ لذت حاصل کر کے یہ حالت اپنے اوپر سے ہٹاؤ، ختم کرو اور اپنی شہوت پوری کرو۔ تو اگر وہ نکاح کی صورت میں خاتون اس کے لیے قرار دی گئی ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ وہ اس سے جنسی استفادہ کر سکتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ وہ مشتہی، اسے کہتے ہیں مشتہی، کہ جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے گا، جس کی اشتہا کی گئی ہے، یعنی مشتہا، معذرت مشتہی نہیں، مشتہا، جس کی اشتہا کی گئی ہے، جس کی شہوت ابھری ہے، اگر وہ خود عالی ہے، چونکہ حلال ہے تو عالی ہے، اب وہ حلال ہے تو یہ شہوت بھی عالی کہلائے گی، یہ مجرمانہ شہوت نہیں ہے، یہ انسان کو پستی اور رذالت کی طرف لے جانے والی شہوت نہیں ہے۔ لہذا مشتہا بلند ہے، جس کی شہوت ابھری ہوئی ہے اور جس سے پوری کرنی ہے، وہ حلال ہے، حلال سے تعلق قائم کر کے آپ اپنے اس مقصد کو جو شہوت کی حالت ہے اسے پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ نکاح نہیں ہے حلال، مثلا ابھی اس کے پاس ازدواجی صورت ہی نہیں بنی، کوئی نکاح بھی نہیں کیا، وہ کسی مثال کے خاتون ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی اور بے جان چیز ہے، حتیٰ اپنے آپ سے بعض اوقات انسان نکاح کرتا ہے جسے استمناء کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ وہ مشتہا جس سے وہ شہوت پوری کرنا چاہ رہا ہے وہ پست ہے، تو یہ شہوت بھی پست کہلائے گی۔ وَإِلَّا بذات خود شہوت عالی اور پست نہیں ہوتی، کبھی بھی شہوت بذات خود عالی اور پست نہیں ہے، عنصر کمال ہے، عنصر خیر ہے، کیونکہ اللہ نے بشر ہمیں بنایا ہے۔ فرشتوں کے پاس مثلا شہوت نہیں ہے، جو آسمانی اعلیٰ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں دو قول ہیں ہمارے علماء کے۔ ایک قول ہے کہ فرشتے تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، چاہے وہ فرشتے عرش کے ہیں جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں، یا چاہے وہ فرشتے وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں، یا وہ فرشتے ہیں کہ جو آسمانی کہلاتے ہیں، یا وہ فرشتے جو زمین میں تدبیر کر رہے ہیں، رزق دینا ہے، بارش برسانا ہے، زندگی موت وغیرہ کے مسائل ہیں، عرشی ہوں، سماوی ہوں یا ارضی زمینی ہوں، سارے کے سارے فرشتے معصوم ہیں، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، سارے فرشتے معصوم نہیں ہیں، صرف عرشی اور سماوی فرشتے معصوم ہیں، لیکن جو تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تدبیر کے لیے قرار دیے گئے ہیں، یہ گناہ کر سکتے ہیں، یہ فرشتے معصوم نہیں ہیں۔
تو ہم ابھی بالفرض پہلے قول کے مطابق ہی چلتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں، ان کے پاس شہوت ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ دوسرے طبقے کی طرف آئیں تو وہ شہوت ان میں قرار پائے گی۔ ہم پہلے قول کے قائل فی الحال ہوتے ہیں کہ سارے فرشتے معصوم ہیں۔ ہمارے یہاں اختلاف ہے، جیسے علامہ جوادی عاملی اور رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ تعالی، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، وہ فرشتوں کے تمام فرشتوں کے معصوم ہونے کے قائل ہیں اپنی تفسیر میں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر المیزان میں تمام فرشتوں کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، لیکن علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے بعض دیگر بزرگ اساتذہ جیسے آیت اللہ حسن رمضانی اور دیگر بزرگان وہ قائل ہیں نہیں، سارے فرشتے معصوم نہیں ہیں، عرشی اور سماوی فرشتے وہ معصوم ہیں، لیکن جو ارضی اور زمینی فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں، جیسے فطرس کا واقعہ ہے، دردائیل کا واقعہ ہے، ہاروت ماروت کا واقعہ ہے، یا وہ فرشتے جنہوں نے آدم علیہ السلام کی خلقت کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ بار الہ کس کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جس نے زمین پر فساد کرنا ہے، تو یہ گروہی علماء کہتے ہیں یہ والے فرشتے زمینی فرشتے تھے جنہوں نے زمین کی تدبیر کے لیے اللہ نے قرار دیا تھا، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا، یا کوئی اور ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دوسرے پہلے والے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سارے فرشتے جو کہتے ہیں معصوم تھے وہ ان واقعات کی پھر تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر سوال کیا تھا، یا وہ کہتے ہیں کہ فطرس کا واقعہ جو ہے وہ اگرچہ ہماری بڑی کتابوں میں معتبر کتابوں میں آیا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی ظاہری معنی پہ عمل نہیں کریں گے، یعنی اس سے معنی نہیں لے سکتے ہم۔ یا ہاروت ماروت کے واقعے کی ساری سندیں ضعیف ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت کے جو واقعات ہیں فرشتے تھے دو، لیکن ان سے جو گناہ صادر ہونے والی روایات ہیں وہ روایات ساری ضعیف ہیں، کیونکہ ہماری کتب تفاسیر میں روایات کے اندر آیا کہ ہاروت ماروت نے نعوذ باللہ قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، بڑے بڑے گناہ انہوں نے پھر انجام دیے۔ تو وہ پھر پہلے وہ گروہ والی علماء اس طرح کے واقعات کی پھر توجیہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے گروہ علماء کی بات مان لیں تو پھر توجیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ سارے زمینی فرشتے تھے جن کو تدبیر کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام کہ شہوت انسان میں کمال ہے، نقص نہیں ہے، اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام میں شہوت وہ کمال ہے، شہوت کا نہ ہونا نقص ہے۔ اللہ نے جامع خلقت پیدا کی ہے، مثلا حیوان میں شہوت ہے، اور ملک میں فرشتے میں عقل ہے، انسان وہ ان دونوں کی خصوصیات کا مالک ہے، اس لیے وہ حیوانی مرتبہ بھی رکھتا ہے اور فرشتے کا مرتبہ بھی رکھتا ہے، اور ان دونوں مرتبوں کو رکھتے ہوئے آزمائش اور اختیار کی دنیا رکھتا ہے، کیونکہ یہ دونوں پھر اختیار کی دنیا بھی نہیں رکھتے، چونکہ جب شہوت ہے ہی نہیں تو پھر کون سا اختیار، کیونکہ اس کے اندر تو گناہ کرنے کے اصلاً یا غضب اور شہوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حدود الہیہ سے باہر آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب حیوان ہے جو غضب اور شہوت کا مجموعہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیف چھین لی، اس نے زبردستی ایک عمل انجام دینا ہے۔ مثلا اگر بلی آ کے چوزے کھا جاتی ہے اور بڑے بہیمانہ طریقے وحشتناک طریقے سے اسے قتل کرتی ہے، بلی مجرم نہیں قرار پائے گی، کیونکہ اس کے اختیار سے باہر تھا، اسے تو چوزہ دے کے کھانا ہی کھانا ہے۔ مثلا چھوٹا بچہ ہے، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ٹافی پڑی ہوئی ہے، کھا لیں گے، اب والدین اسے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ تم نے حلال حرام دیکھا، کیونکہ وہ حلال حرام ادھر سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ صرف ابھی شہوت کا مجموعہ ہے۔ لیکن انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، عقل بھی آ گئی، وہ یعنی فرشتوں والا عنصر بھی، اور حیوانی عنصر کے ساتھ تو انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے جو شہوت ہے، اور ان دونوں کو جب وہ ان دونوں کا مالک بن جاتا ہے تو اب وہ وقت انسان کے لیے آیا کہ یہاں پہ وہ صاحب اختیار ہے، آیا شہوتوں کا بیلاگ تابع بن جائے یا عقل کے تابع شہوت کو رکھ کے شہوت سے استفادہ کرے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جامع ترین مخلوق خلق کیا ہے، اور وہ انہی دو کی حرارت سے ان مقامات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جہاں تک نہ فرشتہ جا سکتا ہے نہ حیوان جا سکتا ہے، اس لیے مقام انسانی فرشتوں سے بالا تر ہے،
اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو فرشتوں کی سطح کے اوپر اتار دینا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ فرشتوں کی سطح کے اوپر اتار دینا ان کے کمالات اور ان کے فضائل کو گھٹانا ہے اور کم کرنا ہے۔ جب فرشتہ بھی شہوت نہیں رکھتا، انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی شہوت نہیں رکھتے تھے، تو پھر تو سارے کے سارے امتحانات ختم۔ آپ کہیں گے کہ پھر تو میں زیادہ باکمال ہوا کہ بھائی میں شہوت بھی ابھری ہوئی تھی اور میں نے عمل انجام نہیں دیا، کیونکہ کمال تو اصل یہی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو چوری کر سکتا تھا چوری نہیں کی، یہ کمال ہے، یا ایک بندہ چوری کر ہی نہیں سکتا تھا اور آپ اس کی تعریفیں کریں؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں چل سکتی ہیں۔ لہذا اختیار کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اختیار کے ساتھ بے رخی اختیار کرنا یہ انسان کو باعزت بناتی ہے، اور ہم متاثر بھی اپنی زندگی میں تب بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ وہ اچھی غذائیں کھانے کی رغبت اور شہوت ہے ہی نہیں، تو اس کے سامنے اچھی غذائیں ہوں اور وہ تب بھی اس سے رخ پھیر کے عبادتوں میں یا خدمت خلق میں لگ جائے، تو آپ کہیں گے کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو نہ درد ہوتی تھی نہ رغبت ہوتی تھی، کوئی بھی اس کے اندر تو ایسی چیز ہی نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن ایک وہ شخص جس کے اندر شدید کھانوں کی رغبت ہے اور وہ بھوک کے احساس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے وظیفے اور ذمہ داری کو بالاتر رکھا یا ایثار اور قربانی دکھائی، تو آپ کہیں گے کہ یہ باکمال ہے، کیونکہ ایثار اور قربانی کا مادہ وہ ہر ایک، مثلا فرشتوں میں کون سی ایثار اور قربانی؟ وہ جو ہمارے ہاں واقعات ہیں جیسے کربلا کے، اب سبھی پیاسے تھے اور پیاس سے بلک رہے ہیں، تو اس مقام کے اوپر اگر کوئی پانی میں دوسرے کو فوقیت دے، جیسے جناب عباس علیہ السلام کے مختلف اقوال ہیں کہ چلو بھر پانی لیا اور چھوڑ دیا، یا بعض کہتے ہیں کہ چلو بھر پانی اس لیے لیا کہ اپنے گھوڑے کو پلائیں، لیکن جب گھوڑے نے دیکھا کہ آقا نہیں پی رہا تو اس نے بھی ادھر سے رخ پھیر لیا۔ یہاں پہ وہ اپنے حیوانی عنصر میں بھی تابعیت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے مثال بن گیا۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام جب مشق لے کے آئے تو یہاں پہ کمال کیا ہے کہ ان کا جگر بھی سوکھا ہوا ہے، وہ بھی پیاس کی شدت سے ہلکان ہے، ان کا نفس بھی شدید طور پہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس پانی کی لذت کو حاصل کر لو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو، لیکن یہاں پہ انسانی کمال کو انہوں نے مافوق کیا، اختیار سے انہوں نے ایثار اور قربانی دکھائی، اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سب سے بڑی نعمت الہی کو رکھنے کے لیے بےتاب ہوئے اور آگے بڑھے۔ بچوں کی پیاس کا احساس کیا، یہ احساس انسان کر سکتا ہے، یہ تو فرشتہ نہیں کر سکتا یہ والا احساس۔ اس لیے حضرت عباس علیہ السلام کا آپ دیکھیں مقام بلند، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی مدح کی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ شہوت بذات خود ایک کمال ہے، اسی طریقے سے عقل انسان میں بذات خود ایک کمال ہے، لیکن یہ کمال کب ہے یہ مہم ہے۔ یہ کمال اس وقت ہے کہ جس کی اشتہا پیدا ہے انسان میں، اگر وہ چیز جتنی زیادہ عالی ہوگی شہوت اتنی زیادہ عالی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی زیادہ جس کی شہوت انسان لینا چاہ رہا ہے وہ پست ہوگی، شہوت اتنی پست انسان کو گراتی چلی جائے گی۔ مثلا دنیا برزخ کے مقابلے میں پست ہے، قیامت کے مقابلے میں برزخ پست ہے۔ اب شہوت ان تینوں مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے، کیونکہ شہوت تو نفس میں ہوتی ہے، جسم میں تو نہیں ہوتی۔ ہاں مادی شہوتیں حاصل کرنی ہے تو انسانی مادی جسم کے عنصر اور مادی جسم کے اعضاء کا صحیح ہونا لازم ہے، لیکن برزخ میں شہوت حاصل کرنی ہے تو یہ مادی جسم نہیں چاہیے، ادھر کا بدن چاہیے۔ قیامت میں شہوت حاصل کرنی ہے تو قیامت کے اعتبار سے بدن چاہیے، بدن کے بغیر تو شہوت نہیں ہے۔ لہذا لیکن اب آپ ترتیب آ جائیں، کیونکہ دنیا پست ہے برزخ کے مقابلے میں، برزخ پست ہے قیامت کے مقابلے میں، لہذا دنیا کی شہوتیں برزخ کے مقابلے میں پست شہوتیں کہلائیں گی، کیونکہ وہ دنیا پست ہے تو دنیا کی ساری چیزیں جن سے شہوت ہم نے لینی ہے وہی پست کہلا رہی ہیں، تو وہ برزخ کے مقابلے میں پست ہوں گی، اور برزخ کی شہوتیں قیامت کے مقابلے میں پست ہوں گی۔ اچھا آپ دنیا کے اندر آ جائیں، دنیا میں حلال حرام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کو گھٹیا پست اور جرم قرار دیا ہے، لیکن حلال اس کو صاحب عزت اور احترام قرار دیا ہے۔ بس مادی دنیا کے دائرے کے اندر
جس اشتہا جس کی طرف ابھر رہی ہے، اگر وہ حلال ہے اور حلال طریقے سے اسے حاصل کرتے ہیں، یہ شہوت کمال کا باعث ہے، یہ شہوت انسان بناتی ہے، یہ شہوت صالح عبد بناتی ہے، یہ شہوت متقی بنائے گی انسان کو۔ لیکن اگر وہ جو اس کی طرف اشتہا ہے وہ حرام عنصر ہے، وہ حرام چیز ہے، وہ پست ہے، گھٹیا ہے، تو یہ شہوت جو اندر ابھری ہے اس حالت کی پر قابو پانا پڑے گا، یہ بھی پست کہلائے گی پھر انسان کے لیے۔ لہذا انسان کا نفس عالی بنتا ہے اس وقت جب شہوت حلال طریقے سے لی جائے۔ شہوت اگر حرام طریقے سے لی جائے، نفس ادھر نیچے آ جائے گا، یعنی پست ہوتا چلا جائے گا اور حیوان انسان بنے گا۔ اس لیے حیوان ہے، اسے نہیں فکر ہوتی نجس ہے، پاک ہے، وہ کسی کا حق ہے یا اس کا اپنا حق ہے، امانت ہے یا خیانت کر رہا ہے، وہ حیوان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ لہذا اگر کوئی جنسی خواہش پوری کرے نامحرم پہ نگاہ کر کے، یہ نوالا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں رکھا تھا۔ حالت جنسی اگر طاری ہو رہی ہے، اول اس کو کنٹرول کرے، طاری نہیں ہونی چاہیے، ہو بھی جائے حلال استفادہ کرے، حلال استفادہ نہیں کر سکتا صبر کرے۔ مسلسل روایات میں یہ آیا ہے کہ شہوت کے طاری ہونا یہ اضطراری اور مجبوری کی حالت نہیں ہے، ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ شراب حلال ہو جاتی ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حلال ہے، کب؟ جب جان بچانی ہے۔ شہوت بچانے کے لیے یا شہوت پوری کرنے کے لیے اضطرار وجود نہیں رکھتا۔ لہذا مجبوری میں بھی اگر انسان، یہ سوال جواب بھی بعض کرتے ہیں کہ باپ اجازت لڑکی کو نہیں دے رہا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں غیر معقول بعض رشتے ہوتے ہیں، بعض معقول ہوتے ہیں، تب بھی والدین کی خطا ہوتی ہے۔ بہرحال سوال اس طرح کے آتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور گناہ کا شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے، شدید گناہ کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور باپ اجازت نہیں دے رہا، تو اب وہ حد اقل نکاح متع کر سکتے ہیں یا کورٹ میں جا کے شادی کر سکتے ہیں۔ فقہی حکم یعنی جو حکم خدا آیات روایات اور فتاوی سے معلوم ہوتا ہے وہی ہم بیان کرنے میں مجبور بھی ہیں، اور وظیفہ بھی ہمارا یہی بیان کرنا بنتا ہے۔ تو عرض کیا ان کی خدمت میں کہ اول اس قدر قریب تعلق کا قائم ہونا ہی شیطنت ہے، اتنا تو قریب جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر چلے جائے اور یہ حالت طاری ہوتی ہے تو اسی وقت شرعاً واجب ہے کہ فوراً ارتباط کو توڑا جائے۔ ارتباط توڑیں گے تو وہ جو شہوت اوپر قوی طور پہ طاری ہے، ضبط کیسے کریں؟ کہیں گے صبر کرو، ضبط کرو، تم کہیں گے کیسے کریں؟ کہیں گے اپنے مصروف اپنے آپ کو کرو، تلخی کو پیو، غم اٹھاؤ، رنج اٹھاؤ، مشقت اٹھاؤ، یہ سارے کام انجام دو۔ اب ادھر نفس کہہ رہے کہ یہ جو نوالا ایک نجاست سے بھرا ہوا نوالا ہے اسے کھا لو، لیکن یہاں پہ دین کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے تمہیں صاحب احترام اور صاحب عزت خلق کیا ہے، اس لیے عزت اور احترام کا تم نے رشتہ اپنا انسانیت کا باقی رکھنا ہے، اس لیے اس نجس چیز کی طرف نہ ہو۔ مثلا ایک بندے نے آپ کو اپنے گھر مہمان کے طور پہ بلایا، صوفے پہ بٹھایا، اب آپ کے لیے بڑے بہترین کھانے وہ تیار کر رہا ہے، لیکن آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اس کا بچہ کھا رہا ہے، آپ چپکے سے بچے سے چھین کے اٹھا لیتے ہیں، گئے اس کے مثلا بٹوے سے کچھ پیسے نکال لیے، چپکے سے آپ نے کوئی اور چیز یہ لے لی، وہ جب دیکھے وہ کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے جب اتنی بہترین غذائیں رکھی ہیں تو اس طرح کی حرکتوں پہ کیوں اتر رہے ہو؟ یہ ہے اس قرۂ عرض کے اوپر اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی ہے اور ہمیں صاحب عزت اور احترام بنایا ہے، لہٰذا پست خوراکیں اور نجس خوراکیں ہمارے لیے حرام اللہ نے قرار دے دی ہیں۔ جو انسانیت کو زائل خوراک کر دے وہ اللہ نے حرام قرار دے دی ہے۔ احترام اور عزت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ نوالا ہمارے لیے نہیں قرار دیا، اسے عزت چلی جائے گی، ذلت میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا حرص ہے قابو کرے۔ شہوت اقتدار کی ہے، شہوت جنسی ہے، شہوت غذا کی ہے، یہ شہوات قابو کرے انسان۔ لہذا پست چیزوں سے تعلق قائم کرنا، ان کی اشتہا، وہ شہوت بھی پست کہلائے گی اور انسانی نفس بھی پھر پست کر دے گی، اسے فوراً دور اور ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا۔ اچھا، شہوت کی حقیقت یہ ہے کہ لذت کا ارادہ کرنا، یہ آخری ہمارے پاس لسان اور زبان ہے
کہ ارادہ لذت یہ شہوت کہلائے گی۔ بس ابھی تو آپ کو دنیا کی شہوتوں میں بتایا کہ حلال دنیا کی شہوتوں کے دائرے میں حلال جو ہے وہ شہوت عالی کہلائے گی، انسان ساز ہے۔ حرام سے تعلق شہوت کا قائم کرنا حیوان ساز ہے، حیوان بناتا ہے، عملاً حیوان بناتا ہے، اور اتنا خطرناک حیوان اس کرۂ ارض کی تاریخ میں نہیں گزرا کہ وہ بھیڑیا بھی ہو، وہ ریچھ بھی ہو، وہ سانپ بھی ہو، وہ بچھو بھی ہو، ایک انسان یہ ساری چیزیں بن جاتا ہے۔ اس سے وہ لومڑی کی طرح فریب بھی دیتا ہے، وہ اسی طریقے سے سانپ کی طرح اپنے آپ کے قریب لا کے اپنے محسن کو ہی ڈس لیتا ہے، مکڑی کی طرح بڑی اچھی شخصیت بنا کے اپنے جال میں لاتا ہے اور پھر خوب اذیتیں دے دے کے اسے مارتا ہے۔ اسی طریقے سے درندگی دکھاتا، بھیڑیے کی طرح حملہ کرتا اور وحشت ناک ایک مناظر جیسے اسرائیل غزہ کے ساتھ کر رہا ہے، ایک برپا کر دیتا ہے جہان کے اندر ایک وحشت گری اور بربریت کو۔ لہٰذا آپ کو یہ ساری خصوصیات کا مجموعہ حیوان نہیں ملے گا دنیا میں۔ لہٰذا انسان جب حیوان بننا چاہے تو کرۂ ارض پر اس سے بھیانک ترین حیوان اصلاً وجود میں نہیں رکھتا۔ اور یہ تصویریں آپ نے بڑی دیکھی بھی ہوں گی کہ بڑی بہلانے والی چیزیں دکھا کے وحشی سے وحشی درندے کو لے کے آتے ہیں یا اس کے بچے کو لے آتے ہیں، وہ قریب آتا ہے تو اسے پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اپنی ماں اسے دیکھ کے، یہ انسان ہی کر سکتا ہے، حیوان یہ کام نہیں کرتا۔ لہذا ملاحظہ کیا کہ شہوت اور غضب کا شکار انسان جب حیوان بنے تو اس کی نظیر ہی نہیں موجود، اس لیے عذاب بھی اتنا ہی ہے اس پر۔ اور اگر وہ ان شہوتوں اور غضب کو کنٹرول کا مطلب ہے حلال میں استعمال، اور پھر کم کرتا چلا جائے، یہ دو مرحلے ہیں، کم کرتا چلا جائے اور ایسے مورد میں آ جائے کہ جب وہ اپنے بدن کی صحت کے لیے بس کرے، اشتہا ختم کر دے، بدن کی صحت کے لیے کھائے پیے، انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے جنسی ارتباط قائم کرے، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے محفل کو برپا کرے، لوگوں کے اندر وظیفہ امانت کو انجام دینے کے لیے اور مدیریت کو انجام دینے کے لیے رابطہ قائم کرے اقتدار کا، تو یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے، یہ ہے زاہد انسان۔ لیکن اگر کوئی حلال لذت بھی حاصل کرتا ہے، ممنوع تھوڑی ہے، تب بھی یہ انسان عابد کہلائے گا، تب بھی یہ انسان متقی بن سکتا ہے۔ لہذا یہ تو دنیا کی لذتیں ہیں، لیکن اگر برزخی لذت کو مد نظر رکھا جائے تو دنیا کی لذتیں پھر کم کہلائیں گی۔ برزخی لذت عمل میں ہے، مثلا روزہ رکھے گا تو برزخی لذت اسے زیادہ اجاگر ہوگی، حرام سے بچے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک ہے عقلی لذت، ایک ہے مادی لذت، اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ عقلی لذت میں بھی ہم اسے لغتاً جو ہم نے تعریف کی ہے اس کے مطابق ہم کہیں گے شہوت عقلی۔ شہوت، بعض لوگوں کو شہوت عقلی ہوتی ہے اس لیے وہ علمی دنیا میں، اور اس طرح بعض کو شہوت خیالی ہوتی ہے، بس شہوت حسی بھی ہے، شہوت کا عنصر جو پورا ہو رہا ہے وہ خیالی بھی ہے، اس لیے انہیں کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ یہ بڑے پسند ہیں، انہیں نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ سونے کی پرواہ ہے۔ جیسے بعض کو گیموں، آج کل ویڈیو گیمز آ گئی، پہلے دور میں نہیں تھیں، ان کا ایک انتہائی نشے کی طرح وہ عادی ہو چکے ہیں۔ یہ بھی شہوات ہے، البتہ شہوت خیالی ہے یہ، اور ایک ہے شہوت عقلی۔ اب بس دیکھیں ان تینوں میں جو رتبہ ہے اسی کے اعتبار سے عالی ہوتا چلا جائے گا۔ کھانے پینے والی چیزیں اور مادی، چونکہ مادیات وہ تخیلات کی نسبت پست شمار ہوتی ہیں، اس وجہ سے اشتہا جو خیالی طور پہ انسان لے گا اگر وہ عالی ہے تو وہ مادی حلال چیزوں سے بھی عالی ہے، اور اگر عقلی ہے تو عقلی چیزیں ان سب سے بڑھ کر شہوت کہلائے گی۔ بس شہوت کی خوبی اور شہوت کی خامی وہ کس کے سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ شہوانی تعلق کس چیز سے جوڑ رہے ہیں، جس چیز سے تعلق جوڑ رہے ہیں وہ جتنی عالی، جتنی بزرگ، وہ انسان کی شہوت اور انسانی نفس کا تعلق جوڑنے کی صورت میں بلندی بھی اسی کے مطابق، جس سے تعلق جوڑے ہیں وہ پست اور گھٹیا اور نیچ، انسانی نفس بھی نیچ کی طرف آ جائے گا۔ اور آج کے دور میں یہ بہت انسان کے اندر ابھارا گیا، مثلا انسان کھانے پینے کی شہوات کی طرف آتا ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز بھی آہستہ آہستہ
ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ جنسی شہوات بیجا طور پہ ابھاری گئی ہیں اور فنکاری کر کے اور انتہائی بھیانک اور وحشتناک کلپس بنا کے اس طرح سے احساس دلایا گیا ہے کہ اس عمل میں شہوت زیادہ ہے۔ یہ والا آج کل مسئلہ پوری دنیا میں پیش ہے، لہٰذا ان چیزوں میں کوئی بھی شہوت نہیں ہے۔ شہوت در حقیقت ایک عمل کو انجام دیتے ہوئے حلال کے دائرے میں لذت کا حصول ہے۔ وہ لذت حاصل ہو جائے، پیٹ بھر جائے، اس کے بعد اگر کوئی احساس برپا ہو رہا ہے تو اسے دبائے، کیونکہ پیٹ بھرنے کے بعد تو اصلاً گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس کی طرف رغبت پیدا کرے۔ اس لیے شہوت ہے عنصر وہی کہ جو عقل کے مقابلے میں نیچ ہے اور عقل اس کے بالاتر ہے، اور انسان کا پھر اس میں محبت الہی وہ اس سے بھی بالاتر ہے۔ لیکن یہ جو نیچ مرحلہ ہے اس میں بھی اگر حلال کی کیفیت میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھے گا تو عقلی شہوت کے دائرے میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ نہ سوچے کہ میرا مقام پھر وہ جنہوں نے عقلی شہوات لی ہیں ان کے دائرے میں میرا مقام شمار ہو، نہیں، یہ حلال کے دائرے میں، مادی دائرے میں ہی رہے گا۔ تو مادی سے عقلی اور عقلی سے کشف اور شہود کی منازل، یہ ہمارے پاس ایک ترتیب بنتی ہے اگر ہم اس کی ترتیب کو عالی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں۔ نمبر 2، انسان کا پیٹ شہوت کا ہمیشہ نہیں بھرتا، ضرورت پوری کرے، بقیہ شہوت پہ صبر کرے۔ اگر کوئی ہمیشہ پیٹ بھرنے لگ جائے تو چار نہ چار یہ درندگی کے اوپر آ جاتا ہے، اور درندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کسی حدود کا پاسدار نہیں رہتا۔ لہذا خصوصاً یہ جنسی شہوات میں بعض افراد گھٹیا اور پست کلپس دیکھ کے، جیسا کہ مراجع نظام سے یہ فتاوی عربی، فارسی، اردو سب میں ہی ہے کہ فلمیں دیکھنا اپنی زوجہ کے ساتھ جائز ہے، ایسے ہی کیونکہ حلال استفادہ کریں گے لیکن تصور بنا رہے ہیں، یا فلاں طریقے سے ایک عمل کو انجام دینا جائز ہے۔ تو یہ تصویر کشی در حقیقت شیطان نے کی ہے، یہ انسان کے جسم اور اس کی روح کا تقاضا نہیں تھی۔ تو انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں، حتیٰ مریض ہو انسان کہ اس کے جنسی غریزے نہیں بھڑکتے، مگر یہ کہ وہ کلپ کوئی دیکھ رہے ایسا فحش، تو تب بھی مراجع نظام نے اجازت نہیں دی، وہ جائے ڈاکٹر کے پاس اور علاج کرائے۔ اس لیے اب ان ذرائع کو استعمال کرنا پستی کی طرف لے جائے گا، جیسے بہت سارے لوگ حلال کو حرام کر کے استعمال کرتے ہیں، شہوت پوری کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ انسان نے پیسے انسان کے پاس حلال کی کمائی کی ہیں لیکن شرط لگا کے غذائیں کھائیں۔ اب پیسے اسے پتہ ہے اپنے دوست کو یا بھائی بہن یا کزنز وغیرہ کو کھلانا ہے، تو ضروری ہے کہ اس طرح سے کہ اب چھکا لگے گا یا آؤٹ ہوگا، تو کہتا ہے اگر آؤٹ ہو گیا تو میں فلاں تمہیں کھلاؤں گا، کہتا نہیں، اگر چھکا لگا تو پھر میرے اوپر یہ پلینٹی ڈل جائے گی۔ یہ حرام ہے شرعاً شرط لگانا۔ اگر پیسے خرچ کرنے ہیں تو پھر ایثار، مہمان نوازی، اطعام مومن، کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھیں کہ اس سبب سے تم خرچ کرو۔ لہٰذا یہ ہے کہ حلال کو حرام کر کے کھانا۔ اسی طرح مثلا حلال پیسوں سے مرغی لی، دیکھا ہی نہیں کہ یہ قصاب جو ہے یہ صحیح طرح بسم اللہ پڑھ کے قبلہ رخ کر کے ذبح کرتا ہے یا نہیں، وہ باہر گپ شپ لگا رہا تھا، اور قصاب صاحب وہ ان چیزوں کا عادی نہیں ہے۔ وہ اہل ذکر میں سے کہا ہے کہ ہر روز اگر 1000 مرغی ذبح کرتا ہے تو 1000 دفعہ اللہ کہے گا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس لیے وہ تو عام بس منہ بند کر کے چھری پھیر کے بس پھینک دیتا ہے۔ تو یہ اس نے حرام حلال کو حرام کر کے کھایا اس نے۔ اسی طریقے سے جنسی رغبت اختیار کرتا ہے فلموں اور فحش چیزوں سے اور تصاویر سے، تو اس نے حلال کو حرام کر کے استعمال کیا۔ یہ سب سے نادان اور احمق ترین انسان کہلاتا ہے کہ خدا نے اس کو جو شہوت کا عنصر دیا، جسم سالم دیا، چونکہ شہوت ابھرتی تب ہے جب جسم سالم ہو، مادی شہوت کی بات کریں، جب یہ دو نعمتیں خدا نے دی اور شہوت پوری کرنے کے ذریعے اور وسائل بھی حلال دیے، اب اگر وہ حرام کر کے اسے کھائے تو اس سے پست ترین انسان اور کون ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر انسان ایک مادی لذتوں کو حاصل کر چکا ہے تو وہ جان لے کہ یہ تو بس یہی سرکل چلے گا ساری عمر، وہ اپنی ترقی کی طرف آئے۔ اب مادی لذتوں کی شہوات کو چھوڑ کے عقل کی طرف آئے، پھر عقل کے بعد وہ محبت الہی اور لقاء الہی کی طرف آئے، اپنے آپ کو ترقی دے انسان۔ مثلا ہر روز بالفرض ہر روز میں صبح اٹھوں، مطلب بہترین، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس نے
پائے کا ناشتہ کیا، لاہوری چنے ہیں، آملیٹ ہے، فلاں فلاں جو رغبت ہے، پھر دوپہر کو بھی ایک اچھی غذا کھائی، رات کو بھی، اگلے دن کیا کھائیں، اگلے دن پھر یہی ہے، تیسرے دن پھر یہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو غذا ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر دوبارہ شہوت کو، کیونکہ مسلسل ایک شے کی شہوت کو استعمال کرتے رہے، وہ شہوت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر اچھا کھانا لذت نہیں دے گا۔ اسی طرح جنسی شہوت میں وقفہ نہ لائے، اسے جنسی شہوت میں لذت کا وہ احساس ہی نہیں ہوگا، وہ پھر دالیں اور چیزیں کھاتا ہے، لیکن پھر دیکھے گا کہ یہی سرکل گھوم رہا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی لذت ہے ہی نہیں۔ تو مادی لذتیں بڑی لیمیٹڈ ہیں، مقدار بھی کم ہے، لذت بھی کم ہے، مقدار اور لذت کے ساتھ ساتھ اس کا دورانیہ بھی کم ہے۔ جیسے کہ غذا صرف حلق سے نیچے اترنے میں لذت دیتی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ جنسی لذت بھی قلیل سی لذت ہے، جیسی اترتی ہے تو جو سب سے انسان کو تصور میں بہترین لگ رہی تھی، سب سے قبیح ترین چیز لگتی ہے، نہ زبان پہ وہ لفظ لا سکتا ہے، نہ ذہن میں وہ منظر دہرا سکتا ہے، اس قدر اسے پست لگتی ہے۔ تو مادی شہوات کی حقیقت یہی ہے کہ دورانیہ اس کا قلیل ہے، مدت اس کی بہت کم ہے، پھر مقدار بھی اس کی کم ہے، اور وہ لذت کا احساس بھی کم ہے، تخیلاتی لذت اس سے بڑھ کر ہے، اور دورانیہ بھی زیادہ ہے، اور عقلی لذت اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور پھر جو لقاء اور محبوب کی راہ میں ہے وہ اور ہی زیادہ لذتیں قوی تر ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس لذتوں کے حوالے سے ایک بیان تھا کہ آج ہمیں فرصت نہیں ملی کہ ہم آیات و روایات سے استفادہ کرتے، کیونکہ شہوت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس گفتگو طولانی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اگلے اس کے حصے کو مطالعہ کریں گے، آیات و روایات نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔